صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ فرما رہے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 849۔ ابو قرہ مسلم بن سالم ہمدانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3370۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہو اور وہ دونوں اسے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہ بنا سکے ہوں۔ راوی عبد الرحمن کہتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے دونوں ماں باپ کہا یا یہ کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا دی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3545۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود بھیجو، کیونکہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا تو اللہ اس پر 10 بار اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک ایسا بلند درجہ ہے جس کے لائق اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، اور جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3614۔ یہ حدیث صحیح ہے۔